آج ایک ایسے شخص کا جنم دن ہے جسے ہم دا میسائل مین آف انڈیا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابو البقیر زین العابدین عبدالکلام کی، جن کو ہم ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے جنم دن پر ان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، جن میں سے پہلی ہے کہ ڈاکٹر کلام کے پوروج کافی امیر تھے۔ ان کے پاس کئی ایکڑ زمینیں تھیں۔ ان کے والد ایک کشتی چلاتے تھے جس سے وہ لوگوں کو دھرمیشورر سے دھنوش کوٹی اور دھنوش کوٹی سے واپس دھرمیشورر پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ لیکن جب پمبم پل بنا تب ان کا کاروبار نہیں چل پایا، کیونکہ پل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کشتی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کے بعد سے ان کی معاشی زندگی میں بدلاؤ آ گیا۔ ان کے پریوار کی حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی اور کلام کے جنم ہونے تک ان کا پریوار پوری طرح غریب ہو چکا تھا۔ اسی کے چلتے کلام کو چھوٹی عمر سے ہی کام کرنا پڑا۔ وہ اخبار بیچ کے اپنے پریوار کی سہایتا کرتے تھے۔ جب 1997 میں اندر کمار گجرال نے کلام کو بھارت رتن دینے سے سمانت کرنے کا فیصلہ کیا تب کلام بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت رتن ملنے پر کوئی پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کے پاس اس سماروہ میں جانے کے لیے نہ تو اچھے کپڑے تھے اور نہ ہی اچھے جوتے۔ اس بات کو انہوں نے اپنے ایک دوست ستیش دھون کے ساتھ ساجھا کیا۔ ستیش دھون یہ بات سن کر پہلے تو ہنس پڑے اور پھر بولے، تم پہلے سے ہی سفلتا کے سوٹ پہنے ہوئے ہو، اس لیے تمہیں دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ تم جس بھی حالت میں ہو ویسے ہی سماروہ میں پہنچو۔ حالانکہ کلام نے جیسے تیسے کر کے اپنے لیے ایک سوٹ تو سلوا لیا تھا، پر وہ سوٹ میں بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایک میٹنگ کے دوران اندرا گاندھی نے عبدالکلام کو اٹل بہاری واجپئی جی سے ملوایا، پر ہاتھ ملانے کی بجائے واجپئی جی نے ان کو سیدھے گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کے اندرا گاندھی نے بولا، اٹل جی، لیکن کلام تو مسلمان ہے۔ اس پہ اٹل جی بولے، عبدالکلام نہ تو ہندو اور نہ مسلمان ہے، وہ پہلے ایک بھارتی اور پھر ایک مہان ویگیانک ہے۔ واہ اٹل جی، کیا بات کہتی! پر بات کے پیچھے کی وجہ کچھ دن بعد پتہ چلی۔ اس واقعے کے بس 18 دن کے بعد اٹل جی دوسری بار پردھان منتری بن جاتے ہیں اور وہ کلام کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کا نیوتا دیتے ہیں۔ اس نیوتے پہ پورے ایک دن سوچنے کے بعد کلام پارٹی جوائن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام کو پہلے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کرنے کا موقع ملا تھا، پر نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی وجہ سے تب انہوں نے اس انویٹیشن کو قبول نہیں کیا تھا۔ نیوکلیئر ٹیسٹ کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد 2002 میں کلام بھارت کے 11ویں راشٹرپتی بن جاتے ہیں، پر اس بڑے عہدے کے ساتھ ان کے سامنے ایک چھوٹی پریشانی بھی آ جاتی ہے۔ برسوں سے نیلی شرٹ اور سپورٹ شوز پہننے والے انسان کو اب اپنا ڈریسنگ سٹائل بھی چینج کرنا پڑا، کیونکہ ظاہر اب ان کو اپنی دیش کو پوری دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرنا تھا۔ ایسی پوزیشن پہ ڈریسنگ سٹائل بہت اہم ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس درزی کو بلایا جس نے پہلے کے پریزیڈنٹس کے بھی سوٹ سیے تھے۔ اس درزی نے کلام کے لیے 4 نئے سوٹ سیے جن کے گلے بند تھے۔ آج کل ایسے سوٹس کو پرنس سوٹس کہا جاتا ہے، پر کلام کو وہ سوٹ بالکل پسند نہیں آئے۔ وہ کہتے تھے، اس سوٹ میں ایسا لگتا ہے جیسے مجھے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر درزی نے ان کی سہایتا کے لیے ان کے سوٹ میں گردن کے پاس سے ایک ہلکا سا کٹ لگا دیا تھا۔ بند گلے کے سوٹس کی طرح ہی ٹائی سے بھی ان کا دم گھٹتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اکثر اپنی ٹائی سے اپنے چشمے کو صاف کرتے دکھتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا ٹائی بہت یوزلیس چیز ہے پورے اٹائر میں، اور اگر چشمہ صاف کر کے اس کا کچھ استعمال کر لیا جائے تو کیا غلط ہے۔ پر ان کی سادگی کے چرچے یہیں ختم نہیں ہو جاتے۔ ایک بار اپنے پریوار کو راشٹرپتی بھون میں ٹھہرانے کے لیے کلام نے 3,50,000 روپے کا چیک
اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کاٹا تھا۔ ایسا ہی واقعہ دوبارہ ہوا تھا۔ کلام نے اپنے پریوار کے کل 52 لوگوں کو راشٹرپتی بھون میں ٹھہرانے کا انویٹیشن دیا اور وہ سب لوگ 8 دن کے لیے وہاں رکے، اور جب ان کے مہمان واپس گھر چلے گئے تب انہوں نے ایک لسٹ بنوائی جس میں انہوں نے ٹھہرنے کا، گھومنے پھرنے کا، کھانے پینے کا سب کا خرچہ اپنے نجی کھاتے سے پے کیا۔ 2005 میں ان کے بڑے بھائی اپنی بیٹی اور اپنے نواسے کے ساتھ حج کرنے مکہ گئے تھے۔ کہیں سے بھارتی راجدوت کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ کلام کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ اگر ان کے پریوار کو کسی طرح کی بھی مدد چاہیے ہو تو وہ انہیں بتا دیں، پر کلام نے بولا، میری آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے 99 سال کے بھائی کو بنا کسی سرکاری فیسلٹیز کے ایک عام ڈیووٹی کی طرح حج کرنے دیں۔ دیش اور پریوار سے پریم کے ساتھ ساتھ ان کو پشو پکشیوں سے بھی بے حد لگاؤ تھا۔ ایک بار وہ راشٹرپتی بھون کی مغل گارڈن میں واک کر رہے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک مور کو اپنا منہ کھولنے میں کچھ دقت ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کے انہوں نے پشوؤں کے ڈاکٹر کو فوراً بلایا اور مور کی جانچ کرنے کو بولا۔ جانچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مور کے منہ میں ٹیومر ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا منہ نہیں کھول پا رہا تھا۔ اس مور کی باقاعدہ سرجری کی گئی اور پوری طرح سے سوستھ ہونے کے بعد اس کو مغل گارڈن میں ہی لا کے چھوڑ دیا گیا۔ ایسے ہی ایک بار اور جب وہ واک کر رہے تھے تب انہوں نے نوٹس کیا کہ سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں ہیٹر کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی، جس وجہ سے وہ ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے۔ یہ دیکھ کے انہوں نے فوراً سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں ہیٹر لگوایا اور گرمی کے لیے پنکھا لگوانے کو بولا۔ ایک مشروف شخصیت ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتے تھے اور اس ٹائم میں وہ وینا بجایا کرتے تھے۔ آخر میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتا دیں، ڈاکٹر APJ عبدالکلام مسلمان ہونے کے باوجود شاکاہاری تھے۔